ناظرین، دنیا کی تاریخ میں چند ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی چیز سے، ایک ہی پروفیشن سے جانے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل کے طور پہ اگر آپ بل گیٹس کا نام لیں گے تو آپ کے ذہنوں میں امیری کا نام آئے گا کہ یہ امیر ہے، کیوں ہے، کہاں کماتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو ریسرچ کے بعد ملے گا۔ لیکن آج اس ویڈیو میں جو ہم بائیوگرافی لے کر آئے ہیں وہ ہے ایک ایسے شخص کی جس کا نام آنے سے آپ کے ذہنوں میں سیاست کا نام آئے گا۔ سیاسی مفاہمت کے بادشاہ مسٹر 10% اور سیاست کا پی ایچ ڈی پر آصف زرداری اور سپر بھاری، یہ نام آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور یہ ایسے واحد شخص ہیں پاکستان کے جو ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑے با اثر لیڈر رہے۔ اور اس پر دوسری جگہ آپ دیکھیں گے تو اس پر اتنے الزامات تھے، اتنے الزامات، کرپشن کے اتنے کیسز ہیں کہ اگر آپ صرف ان کیسز کی بات کریں تو کتابیں لکھی جاتی ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ دور صدارت میں جب یہ پہلی بار برطانیہ جاتے ہیں، برطانیہ کے ایک لیڈر سے ملاقات کرتے ہیں، کیمرون سے، جب اسے ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کیمرون شوڈ کاؤنٹ ہز فنگرز، کہ کہاں پر اس شخص نے اس کی فنگرز کی انگلیوں کو تو نقصان نہیں پہنچا۔ وہ کا اندازہ لگائیں کہ اس کی فنگرز تو چوری نہیں ہوئی ہیں، تو مطلب اتنا بڑا شخص کا جو ہے وہ اس پر الزامات تھے، لیکن پھر بھی وہ کیسے رائز کریں جانتے ہیں اس ویڈیو۔ تو ناظرین، آصف علی زرداری جو ہے وہ حاکم علی زرداری کے بیٹے ہیں، اور خود ان کے والد جو ہے وہ اس اثر رسوخ فیملی والے شخص تھے جو اس وقت کے علاقے میں با اثر فیملی تھی۔ یہ ایک پاکستان کے ایک بڑے بہترین اسکول، کراچی گرامر اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور یہ برٹش کے دور میں جو اس کا ابتدا ہوا تھا، وہاں پر بڑے ایلیٹ کلاس کے لوگ جو پڑھتے تھے۔ تو آصف علی زرداری کا پڑھائی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے والد کی فورس پر انہوں نے پھر کیڈٹ کالج پر انہوں نے اپنی تعلیم کا اختتام کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ یو کے سے، یونائٹڈ کنگڈم سے انہوں نے جو بزنس کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اس کے والد حاکم علی زرداری اس دور کی بڑی بزنس مین تھے، اس دور کی بڑی بمبینو جو سینما تھی اس کے مالک تھے، اور اس کے والد کا انفلوئنس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس وقت کے پریزیڈنٹ ایوب خان خود اوپننگ سیرمنی میں آتے ہیں اور خود اس سینما کا افتتاح کرتے ہیں۔ تو آصف علی زرداری پر پہلا الزام جو لگا تھا وہ خود کی اپنی جو سینما تھی ان پر جو ہے وہ یہ الزام لگا تھا کہ وہ بلیک منی پر جو ہے وہ اپنی ٹکٹس بیچتے۔ اب اس کو کیا ضرورت تھی کہ ہاں ایسا کرتے تھے کہ وہ اپنے دوستوں کو جو ہے وہ ٹکٹس دے دیتے تھے مفت میں، تو وہ بھی جا کے بزنس کر سکتے ہیں۔ اور آصف علی زرداری بچپن سے بہت ہی بڑے دوستی مزاج شخص تھے، اور وہ انہوں نے بہت ہی دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا، اور کہتے ہیں بہت ہی بہادر تھے۔ اور ان کے علاوہ وہ سیکیورٹی کے معاملے میں وہ اپنا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اپنا پستول جو ہے وہ اپنی جیب میں اپنے پاس رکھتے اپنی سیکیورٹی کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں اس کی مشہور ہے کہ سندھی میں کہ کلہاڑی جو ہے، مطلب کہاڑ ہو چکا ہو تاپمان سا رکھو، مطلب مشہور جو ہے وہ یہ کہاوت بن گئی تھی، کیونکہ وہ اپنی سیکیورٹی کے تھیئر سے وہ اپنے الرٹ رہتے تھے۔ تو آصف علی زرداری جو تھے بچپن سے ان کی بہت ہی اچھی لائف گزری ہے۔ ان کی جو بہت ہی اچھے شوق جو ہے وہ پورے کیے گئے ہیں، کیونکہ اس کی فیملی جو تھی بچپن سے ہی بہت ہی انفلوئنس تھی۔ اس کے والد حاکم علی زرداری 1970 کی جو جنرل الیکشن ہوئی تھی وہاں پر ذوالفقار علی بھٹو نے جو ویسٹ پاکستان میں جو میجارٹی حاصل کی تھی، اس میں جو وزارت کے بھی مالک بنے تھے، تو بعد میں ان کا آپس میں پارٹ نہیں بنی، تو حاکم علی زرداری نے اپنی پیپلز پارٹی سے رائے جدا کر لی۔ لیٹر وہ جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ آپ دیکھیں گے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پارٹی دی جاتی ہے تو اس ضیاءالحق کو خود جو ہے وہ اجرک پہنا رہے ہیں، وہ خود جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ آپ کی یہ ایک ایسی چیپٹر ہے کہ ساتھ جو پیپلز پارٹی کے لیے دکھ کی بات ہو۔ پر کون سا الزام ہے جو نہیں لگا مگر آپ اس کی نفی ہی نہیں کرتے؟ آپ سوچو، اگر تو صحیح ہیں تو بھی ہمارے مذہب کے لحاظ سے کسی کو میرے سے پردہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور اگر غلط ہیں تو مجھے کتنا ثواب مل رہا ہے، تو میں ثواب کماؤں یا میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی پریشانی نہیں، بلیک پر ٹکٹ بیچنے والا اب سیاست چلانے لگا، اب وہ ملک کو چلانے لگا، ملک کی پالیسی میں انٹر ہونے لگا۔ ہوتا یوں ہے 1987 میں محترمہ بے نظیر سے ان کی شادی ہوتی ہے، اور اسی طرح آصف علی زرداری کی سیاست میں انٹری ہوتی ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی جالوں کے لیے پہلی خوشی کا دن تھا۔ تو پاکستان میں یہ واحد بہت ہی بڑی شادی ہوئی تھی، اور بہت ہی دھوم دھام سے اور ٹی ویز پر لائیو دیکھی گئی تھی، کیونکہ
بہت ہی جو ہے پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی تھی ان ٹائم. کہتے ہیں آصف علی زرداری نے اس شادی کے بعد بہت بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں, اور آصف علی زرداری نے جو اس پاک فکا کسی کو راز نہیں بتایا تھا کہ اس کا جو رشتہ ہے وہ بے نظیر کے ساتھ ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ تاریخ کا ایک چیپٹر یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک انگیجمنٹ میں جو رنگ دی تھی جو محترمہ کو, اس پر جو تلیں جو ہارٹس بنی ہوئی تھی وہاں پر لکھا تھا کہ فقط موت ہی ہم دونوں کو جدا کر سکتی ہے. تو یہ اس کا لو چیپٹر ہے. تو بے نظیر نے ان سے کہتے ہیں کہ بے نظیر محترمہ بے نظیر نے انہیں سے امتحان بھی لیا تھا. ایک سرونٹ نے, ایک خادم نے ان کے سامنے جو ہے وہ کوڑے کھائے تھے. تو زرداری کو کہا گیا کہ دیکھو بھٹو خاندان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جھیلیں گے, وہ ہمیں ہر مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں. تو یوں اس کی لو اسٹوری اور یوں اس کی سیاست میں انٹری شروع ہوتی ہے. تو آنے سے ہی پہلی جو مصیبتیں شروع ہوتی ہیں وہ یہ کہ اس دور کے وہ دو بڑے مشہور پرسنالٹیز عمران خان اور ضیاء الحق اس دور کے بہت ہی بڑے انفلوئنس لوگ تھے. ان دونوں نے جو ہے وہ اس شادی کی مخالفت کی تھی, کیونکہ کہتے تھے کہ ایک بھولی بھالی سیاسی لڑکی اور ایک نامولود لڑکا جو مطلب فراڈ میں کرپشن میں آگے وہ سیاست میں اس خاندان سے کیسے مل جل رکھتا ہے. تو بعض بہرحال شادی ہو جاتی ہے اور یوں پاکستان کی سیاست میں اس شخص کی انٹری ہوتی ہے. جیسے ہی ترقی ہوتی ہے تو مشکلاتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے, وہاں پر ڈٹے رہنا مردانگی کہلاتا ہے. تو آصف علی زرداری پر جو الزامات لگے, جو ثابت ہوئے, کچھ ثابت نہیں بھی ہوئے, تو کتنے الزامات ہیں, کتنی کرپشن کے الزامات ہیں. فار ایگزامپل اسٹیل مل کراچی کا الزام ہے, جسٹس نظام مرڈر کیس ہے, اور ARY کا گولڈ ہے, اور یوں کہتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں جو ہے وہ کتنی فیکٹریز میں ریاست سے چھپا کر وہاں پر سرمایہ کاری کی آصف علی زرداری نے, اور سوئس بینک منی لانڈرنگ میں ان کا کیس ہے. مطلب بہت سارے کیسز ہیں جو پاکستان کے اس شخص پر ہیں. اور تجسس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے الزامات کی یہ مالک ہیں. اس کا اندازہ جو پڑے تو اہم الزامات یہ ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جو بیٹے میر مرتضیٰ, شہید میر مرتضیٰ بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو کا قاتل بھی اسی شخص کو ہی کہا جاتا ہے. یہ تو ایسے بڑے جو الزامات ہیں جو بہت سارے انٹرویوز میں بھی اس شخص کو سننے پڑے, اور یہ جو ہوتے کہ وہ کو فیس کر رہے. اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی پیشنٹ اور بہت ہی دماغ رکھنے والے اور بہت ہی تجسس شخص کے مالک ہیں, اور وہ اپنی کارکردگی میں اپنی پیشن سے, اپنی کانسٹنسی سے, اور پاکستان کی یہ واحد شخص کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے تو اس میں جو یوں سمجھ لیں کہ وہ ہو چکا ہے, مطلب اس کی باتوں میں اتنا ٹرسٹ ہوتا ہے. تو مشکلات بہت ساری اس شخص نے جلی ہیں, اور یہ شخص پازیٹیو ہے یا نگیٹو ہے, لیکن کچھ چیزیں کسی شخص میں پازیٹیو ہوتی ہیں اور نگیٹو ہوتی ہیں. اس کے دو کارنامے ایسے ہیں جو آج پاکستان میں مطلب بتائے جاتے ہیں, کیونکہ یہ کہ پہلا کارنامہ یہ کہ جو 18ویں ترمیم کی تھی اس کے دور صدارت میں, اور یہ پاکستان کے واحد صدر ہیں جنہوں نے 5 ایئر کا ٹینیور جو ہے وہ مکمل کیا تھا. اس کے صدارت کے دور میں انہوں نے جو 18 ترمیم کی تھی, انہوں نے صوبائی جو آٹونومی ہے ان پر اضافہ کیا تھا. مطلب صوبوں کو جو خود مختار لیے انہوں نے اضافہ جو کیا تھا وہ اس آصف علی زرداری نے کیا تھا. اور دوسرا جو اس کا جو مین کارنامہ جو پاکستانی ریاست بتاتی ہے وہ یہ کہ 2007 میں جب بے نظیر کی شہادت ہوتی ہے, محترمہ بے نظیر کی جب شہادت ہوتی ہے, تو پورا پاکستان کے عوام جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے. بہت سارے سڑکیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ سڑکوں پہ آ گئے, فیکٹریوں میں آگ لگی, بڑے اداروں میں حملہ ہوا. تو وہ اس ٹائم یہ شخص تھے جنہوں نے پاکستان کو, پوری عوام کو جو ہے ٹھنڈا کیا, ان کو چپ کروائے, ان کو بولا کہ پاکستان ہے تو ہم میں, پاکستان کھپے جو نارو, پاکستان کھپے جو نارو, پاکستان چاہیے, پاکستان کھپے جو نعرہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے, وہ اس شخص نے لگایا تھا پوری جو اسمبلی میں. انہوں نے بتایا کہ پاکستان چاہیے اور پوری عوام کو جو ہے وہ چپ کرائے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس ویڈیو میں رہ چکی ہوں گی, لیکن کچھ شخص ایسے ہیں جو اپنی تجسس, اپنی محنت اور اپنی لگن سے اور اپنے دماغ سے, جو کام اچھے ہیں جو برے ہیں وہ آپ نے تو اس طرح کرنا ہے. لیکن یہ ایک چھوٹا سا جو بایوگرافی تھی میں نے آپ کو چھوٹی سی اس شخص کے بارے میں بتائی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا, امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس شخص کی بایوگرافی پسند ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں.